بسم الله الرحمن الرحيم وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صدق اللہ العظیم. محترم دینی بھائیوں، رمضان المبارک کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں اور دو چار دنوں میں یہ ہمارے سے رخصت ہونے والا ہے اور اس کے لیے پھر ہمیں بہت لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے جو 4-5 دن باقی ہیں اس کے اندر وقت کو ضائع کرے بغیر ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اعمال میں اضافے کی فکر کریں، خوب اعمال میں اضافے کی کوشش کریں، ایک ایک منٹ کو اس کا قیمتی بنائیں اور مسلسل عمل کر کے اپنی جنت تعمیر کریں. لگاتار عمل کر کے اپنی آخرت کو ہم بہت خوبصورت، بہت حسین بنا سکتے ہیں. جو یہاں جتنا وقت کو ضائع کریں گے وہ آخرت میں اتنا افسوس کریں گے اور پچھتائیں گے. اس لیے جو 4-5 دن ہے اس کے اندر عمل میں خوب اضافہ کریں. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ صرف رمضان ہی میں اپنے عمل کو باقی رکھنا نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد بھی مستقل عمل میں لگے رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے جنت جیسی خوبصورت، حسین اور لاجواب، بے مثال کوئی نعمت نہیں دیکھی جنت کی جیسی. لیکن اتنی حسین جنت اور اتنی شاندار جنت اور دنیا آخرت کی سب سے عظیم نعمت، اتنی عظیم الشان نعمت ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں نام طالبها، اس کو طلب کرنے والا سو رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جنت جیسی عظیم نعمت نہیں دیکھی، دنیا آخرت کی سب سے عظیم نعمت، اتنی بڑی نعمت کو حاصل کرنے والا وہ صرف رمضان کا مسلمان بن گیا ہے اور بقیہ 11 مہینے سوتا رہتا ہے، اسے مسجد یاد نہیں آتی. تو اللہ کے نبی افسوس اور تعجب کر رہے کہ اتنی عظیم نعمت والا کیسے اسے نیند آ رہی ہے، اسے کیسے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کے ایک ایک لمحے میں وہ کیا کیا بنا سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں نام طالبها، آرام کی نیند آ رہی ہے، مست سو رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی نیند آتی ہے
کبھی کبھی پورا دن اور پوری رات سونے میں گزار دیتا ہوں، اتنی نیند آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کو طلب کرنے والا سو سو کر وہ اپنی جنت نہیں بنا سکتا، اسے جاگنا پڑے گا، اسے راتوں کو اٹھنا پڑے گا، اسے اللہ کے لیے ہر وقت ہر رات۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر آپ قدر کرنے والے ہیں تو ہر رات شب قدر ہے، اگر آپ قدر کرنے والے ہیں تو زندگی کی ہر رات شب قدر ہے، اور اگر ناقدرے ہیں، قدر نہیں کرنے والے ہیں تو شب قدر بھی شب قدر نہیں ہے، نہ قدر نہیں ہے۔ تو وہ آدمی شب قدر میں بھی سوتا رہے گا، گھومتا رہے گا، پھرتا رہے گا، کھاتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی قدر کرنے والا ہے، وہ چاہے گا، وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنی ہر رات کو شب قدر بنائے۔ تو لہذا اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسی عظیم نعمت کو طلب کرنے والا کیسے سو سکتا ہے؟ اسے تو جاگنا ہے، اسے تو محنت کرنا ہے، عمل میں اضافہ کرنا ہے، اور وقت کم ہے اس کے پاس، اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے بنا لینا ہے اپنی جنت۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جہنم جیسی خطرناک چیز بھی نہیں دیکھی کہ اس سے بچنے والا بھی وہ بھی سو رہا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے بجائے وہ بھی سو رہا ہے، جنت جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنے والا بھی سو رہا ہے، اور جہنم جیسی خطرناک چیز سے بچنے والا بھی سو رہا ہے۔ حالانکہ دونوں کو جاگنا چاہیے۔ جہنم سے بچنے والا وہ سو سو کر نہیں گزارتا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاص طور پر جو نمازیں چھوڑ کر سو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی مثال مردے کی جیسی ہے۔ وہ ایسا سو رہے ہیں جیسے مردہ سوتا ہے، مردے کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کو بلایا جا رہا ہے، مسجد کھولی گئی ہے، فجر کا وقت ہے، جانا ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا مردے کو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بعض زندے بھی مردوں کی طرح سوتے ہیں، ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ اذان کی آواز، وہ اللہ اکبر، وہ حی علی الصلاۃ ان کو جگا نہیں سکتی، ان کے کان میں وہ داخل نہیں ہوتی اذان۔ تو اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جائیں گے جبکہ ابھی تک اللہ نے تمہارے ایمانوں کا ٹیسٹ نہیں لیا ہے، اللہ نے ابھی تمہارے صبر کا امتحان نہیں لیا ہے۔ اللہ یہ امتحان لیں گے، یہاں پر دنیا کے اندر اس امتحان میں پاس ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم جنت بنائی ہے۔ تو لہذا ہم اپنی جنت بنانے کی کوشش کرنے والے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے یہ مختصر زندگی میں صرف رمضان کے اندر مسجد سے جڑے رہیں گے، رمضان کے بعد مسجد سے دور ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے یہ لوگ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مصداق ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت کو پانے والا سو رہا ہے، وہ مسجد سے دور ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کی نعمت کو 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں، 12 مہینے استعمال کرتے ہیں، ہر رات استعمال کرتے ہیں، ہر دن استعمال کرتے ہیں، تو صرف عبادت رمضان میں ہوگی تو پھر اللہ بھی اگر نعمتیں صرف رمضان میں دیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی آنکھیں 24 گھنٹے 12 مہینے کام کرتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا دل ہمیں ہر وقت کام کرنا چاہیے، اللہ کا رزق ہر وقت چاہیے، ہر مہینے میں چاہیے، اللہ کا بارش چاہیے، اللہ کا پانی چاہیے، اللہ کا پیدا ہوا دودھ ہر وقت چاہیے، اللہ کی سانس ہر وقت چاہیے، لیکن ہم مسلمان صرف رمضان میں بنیں گے، یہ اللہ سے بے وفائی ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اس عظیم اللہ کے احسانات کا، اس اللہ سے وفاداری کا، اس اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں۔ مسلمان کے معنی آتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کرنے والا، اور ہر وقت اس کوشش میں رہے کہ مجھے اپنی آخرت بنانا ہے، مجھے اپنی آخرت بنانا ہے۔ یہ فکر دنیا کے اندر آنے کا مقصد
اپنی جنت بنانا ہے۔ کھانا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ کمانا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ سونا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ مقصد اپنی جنت کی تعمیر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کے مختصر وقت میں خوب عمل میں اضافہ کرو اور اپنی جنت بناتے رہو۔ یہ بھی نہ دیکھو کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، اس سے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ کوشش کرتا ہے ایک بھی نماز میری جو ہے قضا باقی نہ رہے، ایک روزہ میرے ذمے قضا باقی نہ رہے۔ اللہ کے پاس جا کر میں رسوا ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں گا اگر میں بے نمازی بن کر جاؤں گا؟ کیا منہ لے کر جاؤں گا اگر میں جھوٹا بن کر جاؤں گا؟ یہ فکر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہاں وقت ہے، عمل سے ہم جنت بنا سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو جائے گا پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے والا جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا، 20 مرتبہ پڑھنے والا 2 محل تعمیر کرے گا، 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے والا 3 محل تعمیر کرے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم تو بہت زیادہ محل تعمیر کریں گے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ جتنے چاہیں بناؤ، اللہ اس سے زیادہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ عمل کی جگہ ہے، اس لیے یہاں پر عمل کرے اور اپنی جنت بناتے رہے۔ مسلسل عمل کر کے اپنی جنت تعمیر کرتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی معمولی سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی روزہ رکھے، نفل روزہ، اور کسی بیمار، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، اس کے لیے اللہ جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جنازے میں شریک ہوتا ہے، مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کس نے تم میں سے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ پھر پوچھا کس نے تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کس نے غریب کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ان کاموں کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ یہاں موقع ہے، آپ یہاں پوری زندگی ایک چھوٹا سا گھر نہیں بنا سکتے۔ یہاں معمولی عمل پر ہمارے پیارے نبی سے سچا دنیا میں کوئی نہیں، ہمارے اللہ سے سچا کوئی نہیں، قرآن سے سچی کوئی کتاب نہیں۔ اس کے اندر یہ عظیم وعدے کیے گئے، کتنا قیمتی وقت ہمارے پاس موجود۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی فرض نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، ان کو پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے الگ سے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گے۔ لیکن ہم فرض نماز پڑھتے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور سنت کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔ رمضان کے اندر بھی لوگ فرض پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، جبکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، وہاں بھی سنت کا اہتمام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے سنت مؤکدہ اگر نہیں پڑھیں گے گناہ ہوگا، گناہ۔ سنت نفل چھوڑ سکتے ہیں لیکن سنت مؤکدہ چھوڑیں گے باقاعدہ گناہ ہوگا۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ پابندی فرمائی، تو ہم سنت مؤکدہ کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی کے دے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر ہوگا۔ کتنا سستا ہے یہاں جنت کی محل کی تعمیر کر لینا، لیکن پھر وہ موقع چلا جائے گا، پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر ہم جو ہے افسوس کریں گے، اس کے بعد ہم کچھ بنا نہیں سکتے، اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا ہمارا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ، مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا، پڑھیں گے ثواب ملے گا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے جنت میں ایک محل کا تعمیر کا وعدہ فرمایا۔ عصر کی جو سنت ہے پہلے کی اس پر، لیکن افسوس ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید کبھی پڑھے ہی نہیں ہوں گے عصر کے پہلے کی سنت، لیکن جو اللہ والے اور جن کو شوق ہے کہ وہ اپنی آخرت بنائے، جنت بنائے، وہ اس کا اہتمام ضرور کریں گے۔
تو لہٰذا یہاں دیکھیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل عمل کرنے سے ہم کیا نفع اٹھا سکتے ہیں اور چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز ہے نفل، اس 6 رکعت اوابین کا جو اہتمام کرتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی ہم نے اوابین پڑھی ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا اور جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو ہم نے بھلا لیا۔ تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، غور کرتا رہے اور فکر کرتا رہے اور عمل کرتا رہے موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے لیے کوشش کرتا رہے، یہ عقل مند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، بے وقوف وہ ہے چاہے وہ بنگلے والا ہو، چاہے وہ کار والا ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا سیاستدان ہو، بے وقوف ہے وہ کون؟ من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو اس کا نفس بولتا ہے، جو اس کے دل میں خواہش آتی ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ قرآن دیکھتا ہے، نہ حدیث دیکھتا ہے، خواہش کے پیچھے چلتا ہے، خواہش کو خدا بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ہے سب سے بڑا بے وقوف آدمی۔ والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله، چلتا ہے نفس کی خواہش پر اور امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گے۔ وتمنى على الله، اللہ سے بڑی بڑی امید ہے، اللہ جہنم سے بچا لیں گے، اللہ جنت عطا فرما دیں گے، لیکن چلتا ہے نفس کی خواہش پر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معمولی چیزوں پر جنت کی محل کی تعمیر کا وعدہ ہے، لیکن ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل مستقل کرنا ہے، زندگی بھر کرنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے لیے جنت کے سب سے نچلے حصے میں ایک محل بنا کر دیا جائے گا۔ اور جو آدمی جھگڑا کرنے کو چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، کسی سے لڑ سکتا ہے لیکن لڑنا نہیں چاہتا پیسے کے لیے کسی بھی وجہ سے، وہ کہتا نہیں میں لڑنا نہیں چاہتا، میں صبر کر لوں گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے بیچوں بیچ میں اس کے لیے محل دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی آدمی جھگڑا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، خاص طور پر جب پیسوں کا معاملہ آ جاتا ہے، خون خرابے کے لیے بھائی بھائی تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کافر ہیں، فاسق فاجر ہیں، جہنمی ہیں، ان کو رشوت دے کر اپنے ایمان والے بھائی کو تکلیف دینے کا کام کریں گے، لیکن جھگڑا نہیں چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ جنت کی طلب ہی موجود نہیں ہے، وہ پیدا کرے۔ یہ بہت عظیم نعمت، بڑی کامیابی ہے، اور سب سے بڑا کامیاب اللہ کہتے ہیں فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیاب انسان، یہ ہے کامیابی کا معیار۔ باقی اب دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں لے لو، امریکہ سے ڈگری منگا لو اور لندن سے ڈگریاں منگا لو اور 30 سال 40 سال تک پڑھ کر بہت بڑا عہدہ لے لو، سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بڑی بڑی فوٹو کھنچاؤ، اخبار کے اندر ڈالو اور جو ہے بڑے بڑے بنگلے بناؤ، خوب دولت حاصل کرو، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوگا فمن زحزح عن النار، جہنم سے جس دن بچ جائے گا، جنت میں جس دن داخل کر دیا جائے گا، وہ ہے کامیاب انسان۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو کام کرنا ہے ہماری زندگی میں ایمان کے بعد، وہ ہے فرائض کی پابندی، فرائض فرض نمازوں کی پابندی، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی، فرض اگر حج ہو گیا ہے اس کی ادائیگی، فرض روزوں کی پابندی۔ ان فرائض کی پابندی کے بغیر
آدمی کبھی بھی اللہ کا قریبی بندہ نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ کا جو قریبی بنتا ہے وہ فرائض کی پابندی سے بنتا ہے. فرائض چھوڑ کر اگر کوئی آدمی جو بھی چاہے کر لے وہ اللہ کا قریبی بندہ بن نہیں سکتا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آج شیطان نے لوگوں کو اس طرح دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے, فرض نماز ان کے لیے پہاڑ بن گئی ہے, بالکل وہ فرض نماز کے لیے جھکنے کے تیار نہیں ہے. لیکن ان کو بولو 1000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو, تمہاری دکان میں بہت برکت آ جائے گی, وہ تسبیح لے کر بیٹھ جائے گی. اور ان سے کہو آپ 1,00,000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو, اللہ بہت پیسے آپ کو دے دیں گے, تو کھانا پینا چھوڑ کر وہ 1,00,000 تسبیح لے کر بیٹھ جائے. یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے فرض نماز چھوڑنے والا جو چاہے تسبیح پڑھ لے اسے کوئی برکت ملنے والی نہیں ہے. آپ کسی بھی علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے, فرض نماز چھوڑنے والا کوئی بھی تسبیح پڑھ لے کوئی برکت ملنے والی نہیں ہے, کوئی فضیلت ملنے والی نہیں ہے. ابھی جو میں نے فضائل بتائے جنت کے محل کی تعمیر کے, یاد رکھیے وہ فضائل بھی اس وقت ہوں گے جب فرائض کی پابندی ہوگی. فرض چھوڑ کر آپ کچھ بھی کریں گے تو یہ ترتیب کے خلاف ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. فجر تو چھوڑ کر سو رہے ہیں لیکن تسبیح پڑھیں گے پیسوں کے لیے, برکت کے لیے اور جنت کے لیے, تو یہ فرض کے بعد ہی یہ تسبیح کام کرے گی, اس کے علاوہ یہ کام نہیں کرے گی. تو لہٰذا اللہ کے نبی کہتے ہیں فرض کا اہتمام بہت زیادہ ضروری. ابھی رمضان کا مبارک مہینہ جیسے ہی ختم ہو جائے گا ہماری مسجدیں ویران ہو جائے گی, ہماری وہ نمازی وہ چہرے وہ نظر نہیں آئیں گے جو ہمیں رمضان میں نظر آتے تھے. بھائیو یہ مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے, یہ جنت کو حاصل کرنے والے کی نشانی نہیں ہے. اللہ نے ایسی عظیم نعمت بنائی ہے, ہمارے سے بڑا بے وقوف, ہمارے سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا. آج یہ شیطان نے یہ بھی دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے, فرض نماز پڑھنے بالکل تیار نہیں لیکن عمرے پر عمرے کرنے بہت زیادہ تیار. سال میں 1 عمرہ, کبھی 2 عمرے, اور زندگی میں اب تک 25 عمرے ہو گئے. تو لہٰذا عمرہ فرض تو نہیں ہے, حج فرض ہے مالدار پر, عمرہ فرض نہیں ہے لیکن عمرہ سنت ہے. فرض ادا کرنے محلے کی مسجد میں فرض ادا کرنے تیار نہیں ہے. یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے مکہ مدینہ جا کر اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں. اس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا عمرے کو جانا نہیں چاہیے, ضرور چاہیے, لیکن اس نیت سے جائیے, اس ارادے سے جائیے کہ اب میں اس عمرے کے بعد توبہ کرنے کے بعد اب فرائض میں شروع کروں گا, اب میں سچی توبہ کر کے آؤں گا, اب میں سنت کے لیے اتنا سفر کر رہا ہوں لیکن محلے کی مسجد میں فرض کے لیے میں نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی. یاد رکھیے یہ سب سے بڑا گناہ فرض نماز چھوڑنا ہے. چوری بھی گناہ ہے, زنا بھی گناہ ہے, شراب بھی گناہ ہے, جھوٹ بھی گناہ ہے, دھوکہ بھی گناہ ہے, لیکن ان سب سے بدترین گناہ علماء نے لکھا ہے فرض نماز چھوڑنا. آج 90% مسلمانوں نے اپنی زندگی سے فرض نماز کو نکال دیا ہے, لیکن چاہتے ہیں کہ امام مہدی ہمارے پاس فوراً آ جائے, چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ جائے, ایک بہت بڑا بم گرا دے اور ہمارے سارے دشمن مر جائے اور مسلمانوں کا جو ہے بول بالا ہو جائے. یہاں دنیا میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہاں ہمیں اپنی محنت سے, یہاں اپنی توبہ سے, اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا. یہ اللہ ایک ترتیب اور سسٹم سے دنیا چلا رہے ہیں. ہمارا جیسا عمل ہوگا ویسے فیصلے ہوں گے. یاد رکھیے 90% مسلمان آج بے نمازی بن چکے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ کی غیبی مدد آ جائے. کہاں سے غیبی مدد آئے گی؟ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے, اللہ کا یہ اصول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گنہگاروں پر اللہ کا فیصلہ الگ ہے, نیک لوگوں کے لیے فیصلہ الگ ہے. آپ جتنے چاہیں بیانات کر لیں لیکن ہمارے وہ 90% نمازی جو ہمیں رمضان میں نظر آتے ہیں وہ مسجد میں آنے تیار نہیں. پوری امت مل کر اس بڑے گناہ پر متفق ہو چکی ہے اور بالکل اللہ کے نبی نے ایسی سخت وعیدیں بے نمازی کے بارے میں بتائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، میرا دل چاہتا ہے میں جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا کر ان کو جلا کر ختم کر دوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کس ہمت سے ہم فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کیا ہوگا ہمارا انجام؟ صحابہ کہتے ہیں نماز چھوڑنے کو ہم صحابہ کفر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کو ہم کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اور ایک حدیث کل پڑھ رہا تھا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا بے نمازی کا انجام کل قیامت کے دن فرعون حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون حامان کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا انجام۔ اتنا سخت، اور علماء نے ان وعیدوں کی وجہ سے لکھا ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کے حکمرانوں پر یہ ضروری ہے کہ جو بے نمازی ہے اسے جیل میں ڈال دیا جائے، جب تک وہ نماز شروع نہ کرے اس وقت تک وہ جیل میں رہے گا، یہ فرمایا۔ لیکن آج امت پوری طور پر متفق ہو چکی ہے، وہ وظیفے کرنے تیار، تسبیح پڑھنے تیار، اور دعائیں کرانے تیار، منتیں مانگنے تیار، اور بہت کچھ کرنے تیار۔ عمرے کے بارے میں ابھی خبر میں آیا کہ جیسے حج میں پبلک ہوتی ہے اس طرح عمرے کے اندر کروڑ سے زیادہ لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ سوال یہ ہے وہ کروڑ اللہ کے پیارے بندے ہمیں فرض میں کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس وقت ان کو جب مؤذن فجر میں اذان دیتا ہے اس وقت ان کو اللہ کیوں یاد نہیں آتا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کبھی اللہ کی ماننا کبھی نہیں ماننا یہ یہودیوں کی صفت تھی، منافقوں کی صفت تھی، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں تھی۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے تھے۔ تو بھائیوں مسلسل عمل کرتے ہوئے اپنی جنت تعمیر کریں، یہاں موقع ہے، ختم ہو جائے گا پھر افسوس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے معمولی چیزوں پر جنت میں محل کا وعدہ فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو آدمی دنیا میں مسجد کا اللہ کا گھر بنائے گا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی صف کے بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس جگہ کو پر کرے، خالی نہ چھوڑے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر ہوتا ہے۔ صفوں میں جگہ بالکل خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ سامنے اگر ایک آدمی کی گنجائش ہے تو آگے بڑھ کر وہاں اس کو پر کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جگہ ہوتی ہے ایک آدمی کی لیکن بہت آرام سے کھل کر کھڑے ہوں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صفوں کو پر کرو، اس کے لیے اللہ نے جنت میں محل کا وعدہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ محل کا تعمیر کا وعدہ فرمایا ہے یہ کیسی عظیم اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس جنت کو اللہ نے جو بنایا ہے 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، اس کا جو گارا اور جو مسالہ ہے وہ مشک و عنبر اور زعفران کا ہوگا۔ اور اللہ نے ایسی جنت تعمیر فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے عظیم الشان اس کے دروازے، ایسے عظیم الشان اس کے محلات ہوں گے کہ انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آ سکتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیسی عظیم محلات اور کیسی عظیم اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ 3 مرتبہ جنت کی دعا مانگتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جنت خود اس کے لیے دعا کرتی ہے اے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما۔ ہم نماز کے بعد چلے جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، جنت کی دعا مانگے۔ جنت کو طلب کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کی طلب اور کوشش یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے کیا کیا اس جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے اور کیسے عظیم الشان وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر یہ فرمایا کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنتیوں کے لیے ایسی حوروں کو بنایا ہے جو قاصرات الطرف کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک
وہ جو حور اللہ تعالیٰ دیں گے وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھنے والی ہوگی. مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ حور کسی اور مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی، یہ مطلب ہوا، وہ صرف اپنے شوہر کو دیکھے گی. اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ شوہر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہ کرنے کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین بنایا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی عورت کو اللہ مٹی سے بنایا ہے، جنت کی حور کو اللہ نے زعفران سے بنایا ہے، زعفران سے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی حور کو اللہ نے 3 چیزوں سے بنایا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ حصہ مشک سے بنایا، کچھ حصہ عنبر سے بنایا، کچھ حصہ اللہ نے کافور سے بنایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے بعد جنت مانگے بغیر باہر چلا جاتا ہے تو فرشتے جنت کہتی ہے کہ یہ کتنا عجیب بندہ ہے کہ یہ جنت کی دعا مانگنے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور جنت کی دعا مانگنے سے بھی عاجز آ گیا. اور جب بندہ جہنم سے پناہ نہیں مانگتا، اللہم اجرنی من النار یہ نہیں کہتا، تو فرشتے کہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ جہنم سے پناہ مانگے بغیر چلا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ حور عین کو مانگے بغیر، زوجنی من الحور العین، اگر حور کو مانگے بغیر چلا جاتا ہے، حور جنت کی افسوس کرتی ہے کہ یہ بندہ کیسا بندہ ہے جو نماز کے بعد حور کو مانگے بغیر اللہ سے باہر چلا گیا. یہ اللہ نے وہاں پر انتظامات فرمائے، اور اللہ نے وہاں پر انتظام ایسا فرمایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک حور اللہ نے جنت میں بنائی ہے جس کا نام ہے لعبہ. اس حور کا نام اللہ نے رکھا ہے لعبہ. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پورا پانی میٹھا ہو جائے. ایسی حور اللہ نے بنایا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی خدمت کرنے والی جو خدمت گزار عورتیں ہیں، 70,000 خدمت گزار عورتیں اس کے آزو بازو چلتی ہوگی، اور وہ اتنی حسین ہے کہ جنت کی تمام حوریں اس پر رشک کرتی ہوگی. ایک حدیث میں فرمایا ایک آئینہ نام کی اللہ نے حور بنایا ہے، وہ اللہ نے ایسی عظیم اور ایسی حسین بنایا ہے کہ جنت کی تمام عورتیں اس کے حسن کو دیکھ کر رشک کرتی ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حور کا چہرہ اتنا حسین بنایا ہے کہ آدمی اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت نہیں ہوگی، حور کے چہرے میں ہی اسے اپنا چہرہ نظر آئے. ایسا اللہ نے عجیب و غریب بنایا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حور اتنی خوبصورت اللہ نے بنایا ہے کہ اس کی جو پنڈلی ہے 70 جوڑوں کے اندر سے اس کی پنڈلی نظر آئے گی، اور اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اپنا دوپٹہ بھی دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی ہو جائے گی. لیکن ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ طلب ہمارے اندر موجود نہیں. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو بھاگو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، بھاگ کر جاؤ، دوڑ کر جاؤ. مغفرة من ربكم وجنة، جنت کی طرف بھاگو، جنت کی طرف دوڑ کر جاؤ. عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی، اس جنت کی چوڑائی جو ہے زمین آسمان کے برابر اللہ نے اس کی چوڑائی بنائی ہے. ایسی عظیم اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے، اس کی طرف بھاگو. اعدت للمتقین، وہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ نے وہ جنت بنائی ہے. اب نماز چھوڑنے کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کریں گے، ہم متقی نہیں بنیں گے. ہمیں متقی بننا ہے، سب سے پہلے فرض نمازوں کی پابندی ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہم جو ہے اس جنت کے مستحق رہیں گے. ورنہ اگر گناہوں کے ساتھ جائیں گے تو یاد رکھیے اس کے لیے پھر جہنم میں سزا پوری کرنے کے لیے بھیجا جائے گا. معلوم نہیں کتنے سالوں کے بعد پھر اس کو جنت میں لایا جائے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے. یا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نے یہ دنیا کے اندر جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ہم نے
ان کے لیے ان کی حوروں سے نکاح کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نکاح پڑھا دیا ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ ہر دنیا کے ایمان والے کا نکاح اللہ نے خود پڑھا دیا ہے جنت میں حور عین سے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس رمضان کے مہینے کو قیمتی بنائیے۔ ایک رمضان کا سجدہ 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ ایک رمضان کا سجدہ 1500 نیکیاں، اور ایک سجدے کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کیا جاتا ہے، یہ فرمایا گیا۔ لیکن اب ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا، کتنے سجدے ہم نے ضائع کر دیے۔ اب 5-6 دن کے اندر اس کی تلافی کیجئے۔ ہم نے زندگی ضائع کر دی۔ اب یہ رمضان کا 24-25 دن بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، اب تاخیراتوں کو بھی ہم نے بہت کچھ ضائع کر دیا، جیسی عبادت کرنی چاہیے نہیں کری۔ اب جو ایام باقی ہے اب صرف 2 تاخیراتیں باقی ہیں۔ اور 27 کے بارے میں آتا ہے، اکثر صحابہ، بہت سارے صحابہ علماء نے کہا عام طور پر 27 کے اندر زیادہ امید ہے کہ یہ تاخیرات ہو سکتی ہے، یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جا چکی ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والی ہو۔ اس میں اللہ کے لیے کم از کم پوری رات جاگنے کا ارادہ کرے۔ قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے، انا اعطیناک الکوثر 100 مرتبہ پڑھے، یاسین جو ہے 1-2-4 مرتبہ پڑھے۔ ایک یاد رکھیے اللہ نے کہا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے سے بہتر۔ وہ بہتر کا مطلب کیا ہے، کتنا زیادہ ہے؟ ایک رات عبادت کرنے پر 80 پر 3 سال، اللہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ، 100 سال 200 سال، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایک رات 100 سال عبادت کا ثواب مل رہا ہے، لیکن ہم اس رات میں جاگنے تیار نہیں ہیں۔ اس رات میں ہمارے پاس چائے پینے کے لیے، کھانے کے لیے اور بات کرنے کو، یہ سب تاخیرات میں شامل کر لیا گیا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کھانے کے لیے پوری زندگی ہے، پینے کے لیے بڑا لمبا چوڑا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے لیے ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان وقت کو قیمتی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی جنت تعمیر کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ، یہ چوتھا کلمہ ہے، اس کو پڑھنے والے کا ثواب یہ ہے 1,00,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 1,00,000 نیکیاں، اور 1,00,000 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ جو آدمی خاص طور پر بازار میں جائے اس کے لیے چاہیے وہ چوتھا کلمہ پڑھے۔ تو بھائیو دیکھیے یہ سارے فضائل پر جنت میں کیسے محلات کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ وعدہ کرنے والے ساری دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہمارے نبی نے وعدہ کیا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا ہم اس کے لیے ضرور کوشش کرتے، ہمیں یقین ہوتا ہم اپنے راتوں کو ضائع نہ کرتے۔ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، یدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ تو بہت سارے ایمان والے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو لوگ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا وہ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، کل قیامت کے دن بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر وہ سیدھی ہو جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے وہ جھک نہیں سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں لکھا ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ کافر ہیں، بعض لوگوں نے کہا منافق ہیں، بعض لوگوں نے کہا وہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں جن کو فجر کے لیے بلایا جاتا تھا، جن کو ظہر کے لیے بلایا جاتا تھا، جن کو عصر کے لیے بلایا جاتا تھا، جن کو مغرب عشاء کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن وہ یہاں آ کر جھکنے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فلا یستطیعون، وہاں بھی وہ لوگ جھک نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، اور وہ شرم کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر افسوس کرتے ہوئے کھڑیں گے، اور قیامت کی جو رسوائی ہے وہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم پڑھنے سے ہمارے دل کے تالے کھلیں گے، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ میں یہاں رہنے کے لیے نہیں، میں یہاں جانے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی یہاں پر ہماری مسجد میں جنازہ آیا،
اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ جو مرحوم ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ اور جمعہ کا مبارک دن ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وہ مرحوم ہمارے ساتھ کل پرسوں تک بھی ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے, وہ روزہ رکھتے تھے, وہ ذکر کرتے تھے, لیکن آج ان کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس وقت موجود ہے, ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا وقت موجود ہے, ان کے پاس موجود نہیں. وہ چیخ چیخ کر ہم کو نصیحت کر رہے ہیں, وہ بیان کر رہے ہیں, اے لوگوں میرے پاس وقت ختم ہو گیا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنا جلدی میرا وقت ختم ہو جائے گا. اگر معلوم ہوتا میں اور زیادہ سجدے کر لیتا, مجھے معلوم ہوتا تو میں اور زیادہ قرآن کریم پڑھ لیتا. اے لوگوں تمہارے پاس وقت موجود ہے, تمہارے پاس ابھی رمضان باقی ہے, قدر کر لو, شاپنگ میں وقت ضائع مت کرو, اور تاخیراتوں میں کھانے پی کر اور پھرتے ہوئے شاپنگ کر کر اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو. یہ بڑی گستاخی ہے, یہ اللہ کی بڑی نافرمانی ہے, یہ اللہ سے بغاوت ہے, یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تاخیرات میں میں میرے فرشتوں کو اتار دیتا ہوں, جبریل کو اتار دیتا ہوں نام اعمال لے جانے کے لیے, تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے. لیکن نوجوان وہاں پر کھاتے ہوئے پھر رہے, وہاں پر عورتیں ہیں, وہاں بے حیائی ہو رہی ہے, آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. تاخیرات میں آنکھوں کا زنا کریں گے, کیا ہوگا ہمارا انجام؟ کب ہماری تقدیر بدلے گی؟ ہم چاہتے ہیں اللہ ہم جیسے چاہتے ویسی حکومت دے دے, ہم چاہتے ہیں ہم جب چاہیں اللہ بارش برسا دے, ہم جب چاہیں ہمارے مال میں ترقی ہو جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, تاخیراتوں میں بے حیا بے شرم عورتوں کے ساتھ مل کر ہم جو ہے شاپنگ کرتے ہیں. ہماری مسجدیں خالی ہیں, ہمارے بازار بھر گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین جگہ بازار ہے, سب سے برکت کی جگہ مسجد ہے. آپ کسی بھی مسجد میں تاخیرات میں جا کر رات میں 12-1 بجے دیکھیے, وہاں آپ کو 10, 15, 20, 30 آدمی نظر آئیں گے, 50 آدمی نظر آئیں گے. باقی ہمارے ہزاروں آدمی آپ چلے جائیں بازار میں, قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. وہ نوجوان فخر کر رہا ہے, فخر کر رہا ہے, میں نے جو ہے تاخیرات میں اتنا کما لیا, فخر کر رہا ہے. یہ فخر کی چیز نہیں, یہ پانی میں ڈوب مرنے کی چیز ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا مسجد میں پڑ جاتا اور پوری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگتا. وہ مرحوم کا جنازہ چیخ چیخ کر بول رہا ہے میری زندگی میں 2 تاخیراتیں کم ہو گئی, میری زندگی میں 2 تاخیراتیں کم ہو گئی, کاش مجھے وقت ملتا ان 2 راتوں میں میں اللہ کو منا لیتا. بھائیو حضرت جبریل اسرائیل علیہ السلام بول کر نہیں آئیں گے, آپ بول کر نہیں آئیں گے, اچانک آئیں گے, سوچ بھی نہیں سکیں گے اور یہاں سے چل جائیں گے. اس لیے بھائیو آج کی بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلسل عمل کر کے اپنی جنت بنائیے, آنکھیں کھول کر جینا شروع کیجئے. وہ اللہ ہمارے محتاج نہیں, وہ اللہ ہمارے رشتہ دار نہیں, اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کا کوئی رشتہ تمہارے سے نہیں ہے, اللہ کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا کچھ نہیں ہے. اللہ سے تعلق جوڑنا ہے صرف عمل کی وجہ سے ہوگا. اللہ سے تعلق جوڑنا ہے صرف عمل کی وجہ سے ہوگا. اللہ سے تعلق جوڑنا ہے گناہوں سے بچنے سے ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے, ساری امت کے ایک ایک فرد کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کو جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ ہمیں وہ جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ ایام میں تاخیراتوں میں خوب اللہ سے مانگے. آپ سے بھی میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں